صفحہ نمبر 80 آیت نمبر 62 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فكيف إذا أصابتهم مصيبة، کیا حال ہوتا ہے ان لوگوں کا، یعنی منافقین کا، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے بما قدمت ایدیہم، اپنے کرتوت کی وجہ سے، ثم جاءوک یحلفون باللہ، پھر آپ کے پاس اے نبی آ کے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی ذات پہ، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہماری نیت اور نہیں تھی مگر اچھائی اور باہمی موافقت کی نیت تھی۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ فاعرض عنہم، ان سے آپ یک طرف رہیں، وعظہم، ان کو نصیحت کرتے رہنا، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، ان کو ایسی بات کہہ دیا کرو جو ان کی اپنی جان کے متعلق ان کے لیے مفید ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر جائیں، جاؤکا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگیں، واستغفر لہم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کے قبول فرمانے والے اور بخشنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں منافقین کا ذکر فرماتے ہیں۔ کل کی آیات میں بات گزری تھی کہ یہودی اور منافق کا تنازع ہوا، حضور کی مبارک ذات نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن منافق نے اصرار کیا اور فیصلے پہ فیصلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے منافق کو قتل کر دیا کہ حضور کے فیصلے پہ دوسرا فیصلہ میرا یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو اس کے ورثاء دیت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے پاس آئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا جو تھا وہ آپ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں تھا، وہ باہمی صلح اور موافقت ہم چاہتے تھے، ہمارے بندے کی نیت یہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اللہ کی ذات پہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہماری نیت درست تھی، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ رسول تو ہوتا اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے فیصلے پہ فیصلہ مانگنا یہ تو اس کے فیصلے کو گویا کہ غلط قرار دینا ہے۔ پھر بھی جو کچھ ہوا وہ ہوا، اگر یہ لوگ سچے دل سے اپنے اوپر ظلم سمجھ کے اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ کے رسول سے درخواست کر لیں اور دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ مہربان ہے، لیکن سچے دل سے آ جائیں صحیح۔ لیکن عموماً جو
منافقین کی عادت تھی کہ اپنی بات کو سچی بتانے والے قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی ذات، اللہ کا نام لے کے، تو عموماً ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی۔ جھوٹی قسموں کا دل پہ بڑا برا اثر ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے جھوٹی قسموں کے ساتھ۔ ہاں، غلطی سے کوئی قسم، ایک کام میں انسان اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، وہ پھر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ عام اصطلاح ہے، قسم کی 3 قسمیں ہیں: یمین لغوہ، کسی سے مغالطے میں قسم ہوئی، اس کو یمین لغوہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زید کا کوئی ہم شکل دیکھا، گزر رہا تھا، تو اس نے قسم کھائی، قسم ہے کہ وہ زید گزرا ہے، وہ زید نہیں تھا، اس جیسا تھا، اس نے یہ خیال کیا کہ یہ زید ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، قسم کھائی کہ زید گزرا ہے، تو اس کو یمین لغوہ کہتے ہیں۔ اس کو ذہناً مغالطہ ہوا ہے، یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، کفارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جرم چھوٹا ہے۔ دوسری قسم یمین غموس ہے کہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، یہ دکان میری نہیں ہے لیکن قسم کھا رہا ہوں کہ میری ہے، دل میں سمجھتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں پھر بھی قسم کھا رہا ہوں، گزرے ہوئے زمانے کے متعلق، کسی چیز کے ثبوت کے متعلق، یہ چیز میری ہے اور سمجھتا ہوں کہ میری ہے نہیں، تو یہ یمین غموس ہے، تو اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ اس کا کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ جرم بہت بڑا ہے، یہ کفارے کے ساتھ ختم نہیں ہو سکتا، بہت بڑا جرم ہے۔ قصداً جھوٹی قسم کھانا یہ یمین غموس ہے، اور اس کا کفارہ اس لیے نہیں تھا یمین لغوہ کا کہ وہ جرم بہت چھوٹا تھا، اس کا کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جرم بہت بڑا، یہ کفارے کا کم نہیں ہے۔ اور تیسری قسم یمین منعقدہ، مستقبل کے متعلق، کسی سے ناراضگی ہوئی، قسم ہے آپ سے مصافحہ نہیں کروں گا، مستقبل کے متعلق قسم کا، یہ کام نہیں کروں گا، فلاں کی دکان پہ نہیں جاؤں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا، قسم ہے اللہ کی ذات پہ۔ تو اب شرعاً حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑنا چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے۔ یا کوئی ایسا کام تھا کہ وہ کام کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن مجبور ہو کے کر گیا، قسم ہے کہ اس راستے سے نہیں گزروں گا، اب وہاں سے گزر گیا تو اب خانس ہو گیا، قسم کا شکار ہو گیا، تو اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو ایک سوٹ خرید کے دینا، یا ان 10 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اگر اتنے پیسے ساتھ نہیں ہیں، غریب ہے، تو پھر 3 دن روزے رکھنا، لیکن روزے تب رکھ سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس کفارے کے پیسے نہیں ہیں، تب غریب ہے، اگر پیسے ہیں تو پھر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن عام اصطلاح میں یہ ہو کہ شریعت کی بات میں پختگی کے لیے تو قسم کا ثبوت ہے،
لیکن عام معاملات میں کوشش یہ ہو کہ لفظ قسم سے اجتناب ہو. اسی طرح لفظ طلاق سے اجتناب ہو. لفظ قسم اور لفظ طلاق ان الفاظ سے ہی اجتناب ہو، ورنہ آدمی پھر مغالطے کا شکار ہو کے نقصان کر جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر آ کے نبی کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو اعتراض نہیں تھا ہمارے بندے کا، وہ تو جوڑنے آیا تھا کہ شاید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہتر فیصلہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیا حال ہوتا ہے ان منافقین کا جب ان کو مصیبت پہنچ جاتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اپنے کارتوت کی وجہ سے. ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، تو پھر یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بندے کی نیت تو اچھائی اور باہمی موافقت صلح کی تھی. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ ان کو جانتے ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ان سے اعراض کر، ان کو نصیحت کر، اور ان کو ایسی باتوں کی نصیحت کر جو ان کے حق میں ان کے لیے مفید ہوں، یعنی دوزخ سے حفاظت بچاؤ جیسی باتیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر ان سے اپنے اوپر ظلم ہو جاتا پھر آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش کی درخواست کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کو قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے پاتے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، درگزر فرما، عبادت والی زندگی عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، امت کی پریشانیاں دور فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے اللہ کھول دے. یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا